الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے کو رمضان کا استقبال کا مہینہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ماہ رمضان استقبال کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اگر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو وہ ماہ شعبان میں دیکھا گیا ہے۔ یہ مہینہ بہت سے فضائل، بہت سے فیوز و برکات کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات میری اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات رزق کو تقسیم کرتی ہے، کسے کتنا رزق دینا ہے، کسے کتنا رزق عطا کرنا ہے، کس کی عمر کتنی کرنی ہے، کس کے نصیب میں خوشیاں لکھنی ہے اور کس کے نصیب میں غم کو لکھنا ہے، اور کس کے نصیب میں اللہ رب العزت کی ذات نے بیٹے لکھنے ہیں، کس کے نصیب میں اللہ رب العزت کی ذات نے بیٹیوں کو لکھنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور اپنے بندوں سے پوچھتی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا میں اور آپ اس دن اللہ رب العزت کی ذات سے مغفرت طلب کرتے ہیں؟ کیا توبہ استغفار کرتے ہیں؟ ہم تو گناہ کر کے بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، تو پھر توبہ کیسے کریں؟ اور اگر میں اور آپ اس دن توبہ کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں گے، کثرت سے توبہ استغفار کا اہتمام کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات میرے اور آپ کی تقدیر میں اچھا لکھے گی، میرے اور آپ کے رزق کو وسعت عطا فرما دے گی، میرے اور آپ کے رزق کو وسیع کر دے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پہلے آسمان پر آتی ہے، اپنے بندوں سے پوچھتی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے عافیت طلب کرے تو میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق میں اضافے کی دعا کرے اور میں اس کے رزق کو بڑھا دوں، اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں؟ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے پناہ مانگے میں اسے اپنی پناہ میں لے لوں؟ تو میرے بھائیو بہنوں، ہم تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو نادانی کم عقلی والی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی بجائے ہم لوگ صرف دنیا کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماہ شعبان میں رمضان کی تیاریوں میں خوب زور و شور سے لگ جاتے تھے اور دن گنا کرتے تھے کتنے دن کے بعد رمضان آئے گا اور ہم رمضان کا استقبال کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کوئی بھائی یا آپ کا کوئی رشتہ دار عمرے کی غرض سے گیا ہوا ہے یا روزگار کے سلسلے میں باہر کے ملک گیا ہوا ہے اور وہ اپنے آنے کی آپ کو اطلاع کر دیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، تو آپ اس کے آنے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اور ایک ایک دن اس کے انتظار میں گزار کر آپ اس کے آنے کا شدت سے بےتابی سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا بھائی، آپ کے والدین
باہر کے ملک گئے ہوں اور وہاں سے انہوں نے واپس آنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس تاریخ کو آنا ہے، لیکن آپ بڑی بےتابی کے ساتھ، شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ تاریخ آئے گی میں اپنے والدین کو لینے جاؤں گا، کب وہ تاریخ آئے گی میں اپنے بہن بھائیوں کو لینے جاؤں گا۔ تو آپ جیسے جیسے دن قریب آتے چلے جاتے ہیں، آپ کے تیاریوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ان کا استقبال ایسے کروں گا، میں ان کا استقبال ویسے کروں گا۔ تو اسی طرح رمضان کا استقبال کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوب زور و شور سے اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کے اہتمام میں لگے رہتے تھے، روزے رکھتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی ذات سے مناجات کیا کرتے تھے۔ خصوصاً 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کیجئے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو روزہ رکھ کر سحری سے لے کر افطاری تک آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ کثرت سے یا واحدو یا صمدو یا واحدو یا صمدو پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اولاد نرینہ جیسی دولت سے نوازے گی۔ اور اگر آپ کاروبار میں پریشانیوں کا شکار ہیں تو آپ سحری سے لے کر افطاری تک یا واجدو یا واجدو یا واجدو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے کاروبار میں وسعت عطا فرما دے گی، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گی۔ اور اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، مختلف قسم کے مصائب اور آلام کا شکار ہیں، تو آپ اس دن روزہ رکھیے، سحری سے لے کر افطاری تک اول آخر درود شریف کے ساتھ کثرت سے استغفار کا وظیفہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے چھٹکارا دلا دے گی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں اور آپ کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت کی ذات سے مناجات و دعاؤں کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں گے، کثرت سے استغفار کا عمل کریں گے اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے مسائل کو حل فرما دے گی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔